اللہ کے پیغام سے روشناس ہو جائے گا اور اس اللہ کے پرچم تلے جمع ہو کر پھر کہیں گے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں۔ انجمن سرفروشان اسلام کے سرفروشوں، عہدیداران و اراکین، میں آپ حضرات کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں اس مرشد کامل کے روبرو اپنی زبان کھول سکوں اور چند الفاظ ان کی خدمت میں اور آپ سرفروشوں کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس تنظیم کو جو مشکلات اور جو تکالیف اس اجتماع کے انعقاد میں درپیش رہی ہیں، وہ حقیقتاً آج کے اس اجتماع کے بعد تمام کی تمام ذہنوں سے زائل ہو گئی ہیں۔ ضلعی انتظامیہ کا ڈپٹی کمشنر جناب جو یہاں کے اس علاقے کے ہیں عارف الہی صاحب، ان کے بھی ہم بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے انتہائی جواں مردی کے ساتھ اور اللہ کے ایک سپاہی کی حیثیت سے آپ کو یہ اجتماع منعقد کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ اسی کے ساتھ میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ شیطان گمراہ کیسے کرتا ہے اور رحمان بچاتا کیسے ہے؟ بھائی یہ تو سچا قلم ہے، اللہ کی قسم روحانی سفر اٹھاؤ تو سر پہ رکھنے کا دل چاہتا ہے، ایک ایک سطر چومنے کا دل چاہتا ہے، تم خواہ اس پہ کچھ کہو، اہل دانش، اہل علم، اہل حق، اہل سچ جانتے ہیں کہ سچ سچ ہوتا ہے۔ ہم اتنا کہہ کر گفتگو کو سمیٹیں گے، امام حسین کے لیے کون نہیں جانتا کہ رسول اللہ نے حیات ظاہر میں کہا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی، ہاں ہاں جس نے حسین سے عناد رکھا اس نے مجھ محمد سے بغض رکھا۔ بھائی حضور نے حیات ظاہر میں کئی نہ حدیثیں، کہیں نہ حیات ظاہر میں تصدیق کی نہ امام حسین کی، جنت کا سردار قرار دیا نا، پھر بتاؤ امام حسین کے سامنے ایک لشکر جرار کس کا بن کے آیا؟ کیا وہ کافر تھے؟ کیا وہ کافر تھے؟ مسلمان تھے نا، اس نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، تو پھر اس نبی کے فرمان کا لحاظ کیوں نہ کیا ہے اس ہستی کو کہ شاید انہی کے لیے کہا کہ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ نعروں سے استقبال کیجئے، خطاب شروع ہوتا ہے۔ جان محفل، روح محفل، قلب و جاں کی دھڑکنوں میں اترنے والی شخصیت حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی کا، تیرا شاہی میرا شاہی، دین نبی کا سچا دائی، جن سے ہم نے نعمت بائی، عاشقوں کے دل کا ماہی، بن کے مست ملنگ رہیں گے، سرفراش سرفراش سرفراش، یا غاث یا غاث یا غاث، المدد المدد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ غالباً پچھلے سال اسی جگہ خطاب کا موقع ملا۔ اس مرتبہ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے
اور ایک دل والوں کے لیے. جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا. آج وہی لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے. اور جن لوگوں نے دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے. وہ جو زبان والا علم ہے اس کو شریعت کہتے ہیں, اس کا تعلق دین سے ہے اور دین کا تعلق جنت سے ہے. تو جنت کے رستے میں 72 ڈاکو ہیں. ایک کہتا ہے ادھر جاتا ہے رستہ, دوسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے, تیسرا کہتا ہے ادھر جاتا ہے, اور لوگ اسی دین میں بھٹک رہے ہیں. اور وہ جو دل والا رستہ ہے وہ جنت کو نہیں جاتا, وہ سیدھا اللہ کو جاتا ہے. اور جو اللہ کو جاتا ہے اس میں کوئی فرقہ نہیں ہے, وہی کی سیدھا رستہ ہے. لیکن لوگ اس رستے کو چھوڑے ہوئے, اس رستے کو چھوڑ کے 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے. اب سنی بھی, شیعہ بھی, وہابی بھی, یہ سارے فرقے ہیں. سارے کہتے ہیں ہم صحیح ہیں. ہماری نظروں میں کوئی بھی صحیح نہیں ہے. صحیح وہ ہے جس سے یہ نکلے, جس سے سنی شیعہ وہابی نکلا وہ صحیح ہے. یہ کہاں صحیح ہے؟ یہ کس سے نکلا ہے؟ یہ امت سے نکلا ہے. تیرا شاہی میرا شاہی, دین نبی کا سچا دائی, یہ امت سے نکلا ہے. اور امت کی پہچان جس میں نور ہوگا وہ میری امت ہے. قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی. اور جو امتی سے نور نکلتا گیا وہ فرقہ بنتا گیا, سنی شیعہ وہابی بنتا گیا. اور یقین کرو اگر ان سنیوں شیعوں وہابیوں میں دوبارہ نور آ جائے تو پھر نہیں کہیں گے میں سنی ہوں, میں شیعہ ہوں, میں وہابی ہوں, کہیں گے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا غوث یا غوث. اب وہ نماز, روزہ, تلاوت ہو رہا ہے, سب اس کا تعلق دین سے ہے, تو پھر وہ اللہ کو رستہ کون سا جاتا ہے؟ اللہ کو رستہ نور سے جاتا ہے. اور نور بنتا کیسے ہے؟ نور کا کوئی دین کو نہیں ہے. نور کا دین صرف عشق ہے. انگریز اس ملک میں آیا, وہ کہنے لگا کہ یہ تمہارے دریائے میں بجلی ہے. ہم نے کہا بیوقوف بناتا, ہم اس میں نہاتے ہیں, اس میں جانور بھی ہیں, اگر بجلی ہو تو ان کو بھی پکڑ دی. بعد میں اسی انگریز نے اس دریا سے بجلی بنا کے دکھائی. ہمارے اکابر نے کہا ہے کہ قرآن مجید میں نور ہے. ایک سکھ بولا کہ میں تمہارا جاسوس رہ کے آیا, میں تمہارے بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا, نمازیں پڑھاتا تھا, اگر قرآن میں نور ہوتا تو میں منور کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی بولا کہ میں شب و روز قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں, نوری میں بھی کیوں نہیں ہوا؟